قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے انعامات کی بارش، روزے کے فوائد، فضائل اور ثمرات۔ رمضان کے روزے افضل ترین عبادت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں پر بھی اس کے روزے فرض کیے تھے۔ روزے کا مقصد مسلمان کو متقی بنانا ہے، اور تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جملہ احکامات پر عمل پیرا ہو اور جن کاموں سے اسے منع کیا گیا ہے ان سے رک جائے۔ غور کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو انسان کی بخشش، جنت میں داخلے اور درجات کی بلندی کا باعث بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیکیوں کا بدلہ بہت ہی بڑھا کر عطا کرتے ہیں۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ روزہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ۔ روزے کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رمضان کے روزے سال بھر کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہوں، بشرط کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح انسان اپنی اولاد اور گھر والوں کی تربیت میں جو کمی کوتاہی کرتا ہے، روزہ ان کوتاہیوں کا بھی کفارہ بن جاتا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے بیوی بچوں، اس کے مال اور اس کے پڑوسیوں کے سلسلے میں آنے والی آزمائش کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں روزہ داروں سے اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے۔ دوران جنگ تلوار کے وار سے بچنے کے لیے جس آلے کو استعمال کیا جاتا ہے اسے ڈھال یعنی جنتن کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصیام الجنہ، روزہ ڈھال ہے۔ صحیح الجامعہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ نیز سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ خصوصی دروازہ روزے داروں کے لیے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اسی لیے فارسی میں اسے بہشت کہا جاتا ہے، کیونکہ فارسی زبان میں 8 پر ہشت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام الریان ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ اس بارے میں سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रेयान है। क़यामत के दिन उससे सिर्फ रोज़ादार दाखिल होंगे, उनके अलावा कोई दूसरा उससे दाखिल नहीं होगा। कहा जाएगा रोज़ेदार कहाँ हैं, तो वो खड़े हो जाएंगे और जन्नत में चले जाएंगे, उनके अलावा कोई और उस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर और कोई उससे दाखिल नहीं होगा। नीज़ सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार को बाबुर रेयान से जन्नत में दाखिल होने की दावत दी जाएगी। इन अहादीस से वाज़ेह होता है कि रोज़ा वो अजीम अमल है जिस पर अमल करने वालों के लिए जन्नत में एक दरवाज़ा मखसूस कर दिया गया है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले।